بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر کیے جا رہے پروگرام راہ مبین کے ہمراہ اپنے میزبان علی حیدر کا سلام قبول فرمائیں۔ جی ناظرین، ہم آپ تمام حضرات کا آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور آج 3 رجب المرجب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ہم امت مسلمہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور معمول کے مطابق اپنے پروگرام کا آغاز پھر حدیث شریف سے کیا جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا ایک بازار کے مثل ہے، اور کچھ لوگ اس دنیا سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی قسمت میں خسارے اور گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جی ناظرین، اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں پر ایمان اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہمیں گھاٹا نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو کر اور قرآن مجید کے ہر حرف کو اپنے دل میں بسا لینے کے بعد ہمیں آخرت میں فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہونا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی کچھ یہی ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے پروگرام کا پھر ابتدا کر رہے ہیں اور اپنے درس کی ابتدا کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اپنے استاد حافظ جنت حسین شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تعزیت اور تسلیت بھی عرض کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں بھی اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جی استاد، ہماری جو اب تک گفتگو چلی ہے وہ آداب اور فضائل قرآن مجید کے بارے میں چلی ہے کہ کس طرح سے اس کی تلاوت کی جائے، کیسے، کیا وقت ہونا چاہیے، آداب کیا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس بات کے بعد جو دوسری باتیں اور عظیم اور اہم باتیں ہیں ان کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آئیے ایک مختصر وقفے کے بعد ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی استاد، ابھی تک جو ہماری گفتگو چلی تھی وہ آداب اور فضائل کے بارے میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا، ہمارے لیے ایکسپلین کیا، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد جب ہمیں آداب پتہ چلے گئے ہیں کہ کس طرح سے، کس وقت اور کون سے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تو اس کے بعد آپ کون سی چیز کی توصیح کریں گے اور کون سی چیز بتلائیں گے کہ جو طالب علم اور خود قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو افراد الحمدللہ یقیناً ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں وہ ایسی اہمیت کی حامل تھی کہ جو انسان بھی قرآن پڑھنا چاہ رہا اس کے لیے کچھ مقدمات کا ہونا ضروری تھا، اور اس سے پہلے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جب ہم نے قرآن بچپنے سے نہیں پڑھا ہے تو ابھی جب ہم یعنی اس کے والے سے ہم کیا کریں، یعنی شرمندہ ہوتے ہیں کس طریقے سے قرآن پڑھا جائے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ ان کے پاس وسیلہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن کے لیے زحمت نہیں کرتے کہ کچھ قدم اٹھائیں اور آگے جا کے قرآن کی تلاوت سے بہرمان ہوں اور اس پہ تفکر و تدبر کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا وما توفیق الا باللہ، کہ یہ سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان کو خود کو بھی کوشش کرنی چاہیے، تھوڑا بہت وقت نکالنا چاہیے۔ جی ضروری ہے۔
تو یہ سب چیزوں کا جب ایک انسان لحاظ رکھتا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین جن کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے وہ یقیناً اس چیز کی طرف متوجہ ہوں گے کہ جب اتنے ہم نے آداب و فضائل بیان کی، یعنی اتنے فضائل ہیں کہ انسان بیان کرنے سے قاصر ہے، کہ چونکہ یہ قرآن ایک کتاب ہم نے بیان کیا ہے، ایک ہدایت کے لیے خداوند متعال نے ہمارے لیے نازل کی ہے، بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ جب انسان تلاوت کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے مقدمات جو ضروری تھے ہم نے مختصر بیان کیا ہے کہ کما حق اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو لوگ قرآن ابھی تک انہوں نے نہیں پڑھا ہے، اور یقیناً ہم لوگوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ابھی تک قرآن نہیں پڑھ سکے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہم یہاں پہ بیان کر سکے، تاکہ وہ اس قرآن کے جو فضائل ہیں یا جو تعلیم ہے اس سے دور نہ رہیں، بلکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز جو بلکہ اس سے پہلے کہ میں کوئی چیز بیان کروں، کوئی نقطہ بیان کروں، میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ جب ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے کوشش کریے کہ اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھیے، اور جب ہم کوئی نقطہ بیان کرتے ہیں، کوئی مثال بیان کرتے ہیں، قرآن کو کھولیے اور اس پہ تفکر کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، چونکہ معمولاً جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یقیناً الف با سے تو واقف ہیں، اسکول میں قاعدہ تو کم از کم جو ہے وہ ہر انسان یہ تو جانتا ہے کہ الف با تا سا یہ کیا ہے، اور یہ مہم چیز ہے حد اقل قرآن سیکھنے کے لیے۔ یہاں پہ چونکہ ہم الف با تو نہیں سکھائیں گے، سب سے پہلے جو الف با اس نے سیکھا ہوگا، اس کے بعد جو یہاں تک اشنائی رکھتا ہے، اس کے حروف سے اشنائی رکھتا ہے، حروف تاجی سے اشنائی رکھتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہم یہ بیان کریں گے کہ حرکات کا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں عرض کر دوں اپنے ناظرین کے لیے، قبلہ خود ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر پڑھنے کا طریقہ بتلائیں، نہ یہ کہ بالکل الف بے سے ہم شروع کریں اور پھر آخر تک ان کو اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، یعنی الف با سے اشنائی رکھتے ہیں، اس کے اعراب سے اشنائی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصلا مفید نہیں ہے، وہ اس سے بہرمان نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، الف با سے اشنائی رکھتے ہیں، اعراب سے اشنائی رکھتے ہیں، لیکن یقیناً ان کے لیے کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس سے کچھ نہ کچھ چیز کوئی نہ کوئی چیز حاصل کریں گے، کچھ نہ کچھ اس کے لیے مفید ہوگا ان افراد کے لیے جو الف با اور اعراب سے اشنائی رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اعراب اور جو حرکات ہیں ان سے اشنائی کروائیں گے۔ معمولاً ہمارے جو لوگ ہیں وہ حروف تعجی کے بعد اعراب سے بھی اشنائی رکھتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اعراب سے اشنائی رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، زبر زیر پیش کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں جو حروف ہیں ان سے ہمیں آشنائی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے، جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ معرفی نہیں ہم کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے یا یہ پیش ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو زبر زیر اور پیش ہے اس کا تلفظ کیا ہے۔ بالکل، یعنی زبر اور زیر اور پیش ہم سادہ الفاظ میں بیان کریں کہ ایک حرف کے اوپر اگر علامت یہ ہوتی ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اگر نیچے ہوتی ہے زیر ہوتی ہے، اور اگر وہ ایک خاص شکل میں پیش ہوتی ہے واو کی طرح۔ قبلہ ایک طویل وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، اس کے لیے اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا یہاں پہ وائٹ بورڈ ہو اور یہاں پہ کوئی بچے بیٹھے ہوں یا ان سے تمرین پریکٹس وغیرہ کروائی جائے، یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ مفید ہوگا کہ ہم فقط تلفظ سکھانا چاہ رہے ہیں، جو زبر زیر اور پیش ہے اس کا تلفظ کیا ہے، نہ کہ یہ معرفی نہیں کروانا چاہ رہے، اس کی شناخت نہیں کروانا چاہ رہے کہ یہ زبر ہوتی ہے، یہ زیر ہوتی ہے، یہ پیش ہوتی ہے، بلکہ جب زبر ہے تو اس کا تلفظ کیا ہے، زیر کا تلفظ کیا اور پیش کا تلفظ کیا ہے۔ یہاں پہ میں بیان یہ کرنا چاہوں گا کہ جو زبر ہوتی ہے معمولاً اس میں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ایک مین فرق ہے جو ہم اردو زبان میں جو زبر ادا کرتے ہیں اور عربی زبان میں جو زبر ہوتی ہے اس میں ایک مین فرق ہوتا ہے۔ یہ یقیناً وہ لوگ محسوس کریں گے کہ جو قرآن سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، زبر زیر پیش سے اشنائی رکھتے ہیں، وہ یقیناً یہ فرق محسوس کریں گے ہم میں یہ خامی تھی، اور یہ خامی یہ ہے کہ ہم جب اردو زبان میں تلفظ ادا کرتے ہیں، جب زبر کو ہم ادا کرتے ہیں تو وہ موٹا کر کے ادا کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں اس کا تلفظ موٹا نہیں ہے بلکہ باریک ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں حمزہ کے اوپر اگر زبر ہے تو کہتے ہیں لیکن عربی میں نہیں ہے، یعنی باریک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا آدم، میں پہلے بھی ایک بار اس کی مثال دے چکا ہوں کہ آدم ہم کہتے ہیں، آدم
اردو میں ہے، لیکن اس کو عربی میں جب ہم پڑھیں گے، چونکہ یہ عربی اور اردو میں مشترک ہے، آدم عربی میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ عربی میں آدم، قال یا آدم یا آدم، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ مین فرق ہے ہماری اردو زبان اور عربی زبان کے جو زبر کا جو تلفظ ہے وہ ہم کوشش کریں جہاں پہ بھی زبر آ رہی ہے، ہاں بعض جگہوں پہ بعض ایسے حروف ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن چونکہ ابتدا ہے کوشش کیجئے کہ کوئی اپنی طرف سے ہم ایسا کوئی حرف موٹا ادا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جو خواہ ہمارا غلط ہو جائے۔ اور میں ناظرین سے یہی التماس کروں گا کہ جو لوگ ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جو نقطہ ہم بیان کر رہے ہیں فقط اسی پہ توجہ کریں اور کوشش کریں کہ اسی کو پریکٹس کریں۔ مثلا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بعض لوگ پڑھنا جانتے ہیں، اس کے جو روحانی ہوتی ہے ظاہری زبر زیر پیش اس کو جانتے ہیں، ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے، ذہن میں ان کی یہ ایک بات ہوتی ہے کہ بعض حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور بعض کو باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ موٹے کون سے حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کون سے حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ آپ لیجئے تو لفظ اللہ اگر اس کے شروع میں جی جی دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور اللہ بھی جی جی موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، باریک بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ شرائط ہوتی ہے کہاں پہ موٹا اور کہاں پہ باریک۔ ریکویسٹ میری یہی ہے، میری جو آپ لوگوں سے التماس یہی ہے کہ جو نقطہ ہم بیان کر رہے ہیں فقط اسی پہ توجہ کیجئے۔ جو زبر ہے زبر کے حوالے سے ہم نے بیان کیا، اس کو موٹا نہیں بلکہ باریک پڑھا جاتا ہے، ا با تا ثا، اسی طریقے سے یا تک، اور اس کے بعد جو دوسری حرکت ہے وہ زیر ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی نقطہ بیان کر دوں، چونکہ ہمارے اردو زبان میں معمولاً یہی کہتے ہیں نا، وہ جو عربی کے نام ہیں ان سے ہم اس کی بات میں نہیں جاننا چاہتے کہ زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں، زیر کو کیا کہتے ہیں، پیش کو کیا کہتے ہیں۔ زبر زیر و پیش ہمارے معمولاً استعمال ہوتا ہے، اردو میں یہی کہتے ہیں زبر زیر پیش، اور ایسے افراد بھی شاید ہمارے ناظرین میں سے ہوں گے کہ جن کو شاید ہم اس تلفظ میں چلے جائیں کہ اس کا نام کیا ہے تو شاید وہ نہ سمجھ سکیں، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں سادہ الفاظ میں بیان کروں، زبر زیر اور پیش۔ اور اس کا یہ بھی عرض کر دوں کہ جو زبر زیر اور پیش ہوتی ہے ان کا ہم اردو زبان میں جب ہم تلفظ کرتے ہیں، یہ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ بعض جگہ پہ موٹا پڑا جاتا ہے زبر والا حرف، بعض جگہ پہ باریک پڑا جاتا ہے، کوشش کریں کہ تمام حروف کو فعلاً جو ہے وہ جن حروف پہ بھی زبر آتی ہے ان کو باریک پڑھا جائے، اور جن کے نیچے زیر ہے ان کو بھی باریک پڑھا جائے، پیش والے بھی اسی طریقے سے پڑھے جائیں۔ بعد میں انشاءاللہ جو ہماری بات ہوگی اس کے حوالے سے ہم بیان کریں گے کون سے ایسے حروف ہیں جن کو موٹا پڑھتے ہیں، کون سے حروف کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں بیان کر دوں کہ جو ہماری صدا ہوتی ہے عربی اور اردو میں جو تلفظ ہے حرکات کا زبر زیر اور پیش کا ڈیفرنٹ ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ زبر زیر و پیش کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں، ہم زبر کو جیسے میں نے بیان کیا موٹا ادا کرتے ہیں، عربی میں باریک ادا ہوتا ہے۔ زیر کیسے ہوتی ہے؟ زیر کو جب ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اے بے تے سے ایسے کہتے ہیں، بازر بے تازر تے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، عربی میں ہے نہیں ہے، نہیں ہے، بے نہیں ہے، بلکہ وہ ای بی تی سی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبکہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ رواج ہے کہ اے بے تے اس طرح سے چونکہ سکول میں ایسے پڑھایا جاتا ہے، وہ چونکہ ہم نے ایسے ہی پڑھے ہوتے ہیں، حروف تہجی پڑھے ہوتے ہیں، ہمارا لہجہ ایسا ہے، اردو زبان کا لہجہ ایسا ہے، ہم نے چونکہ لہجے کو چینج کرنا ہے۔ عربی لہجے میں آ موٹا نہیں پڑھا جاتا بلکہ آ ای او باریک، آ ای او ہے، نہ آ اے او۔ مثال کے طور پہ میں ایک اور چیز بیان کر دوں کہ بعض جگہوں پہ ناخواستہ ہم جو ہے وہ آ ای او کو ہم عربی میں جو ہے وہ اس کا تلفظ ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم سورہ مبارکہ الحمد پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ تلفظ دیکھیے اے غلط ہے، اہدنا، زیر کی مثال دے رہا ہوں، ناخواستہ کہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کو ٹھیک پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے، ایاک کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ جیسے آپ نے آج جو سورہ مبارکہ مشخص کیا وہ سورہ مبارکہ یقیناً سورہ فجر ہے، اس میں مثال دے دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، ولیال عشر، دیکھیے واو کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، ایک حرکت ہے، ولیال عشر، والفجر،
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع نہیں ہے والشفع والوتر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پیش بھی اسی طریقے سے. اور یہاں پہ ایک اور جو میں نے کہا کہ ناخواستہ ہم بیان کرتے ہیں اسی سورہ مبارکہ کے آخر پہ دیکھیے راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مرضیہ یہاں پہ نہیں کہتے, راضیۃ مرضیہ. جو بھی اردو لہجے والا شخص ہے وہ بھی اس کو مرضیہ ہی پڑھے گا, مرضیہ نہیں پڑھے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ تو ٹھیک سے پڑھ لیتے ہیں, مثلا اس طرح سے جو اوپر فتح آتا ہے اس کو تو ٹھیک سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب مد کی بات آتی ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. مثلا استکبرتا, اس کو استکبرتا اس طرح سے پڑھتے ہیں, لیکن آدم کی امد جیسی آدم آتا ہے تو اس کو آدم پڑھتے ہیں. جی وہی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ وہی یہ ہے نا کہ ہم چونکہ ہمارا لہجہ بن چکا ہے, ہم وہی اردو لہجے والے افراد ہیں, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابتدا میں جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ زبر زیر اور پیش سب سے پہلے. ابھی دیکھیے بہت سے ایسے افراد ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن لہجے کی مشکل ہے. آ اے او اس کو ہم نے چھوڑنا ہوگا. جی بالکل. اس کا آ اے او کی بجائے آ ای او, یہ ایک حرکت ہوگی. آ ای او با بی بو تا تی تو. یہ اگر ایک صفحے کو انسان اگر کھول کے ہر روز میں یہ کہوں گا کہ اگر ہر روز کوئی شخص جو قرآن پڑھ سکتا ہے لیکن اپنا لہجہ اس کا اگر درست نہیں ہے, بہت غور سے اگر ہر لفظ زبر زیر اور پیش, چونکہ ابتدا ہے ہماری یقیناً جو آموزش کا جو جس طریقے سے آپ نے فرمایا ہے کہ جو ہماری اصلی بات شروع ہو رہی ہے وہ آج سے ہے اور پہلا درس شروع ہو رہا ہے. اس میں میں یہی کہوں گا اپنے تمام ناظرین سے یہی درخواست کروں گا کہ ایک صفحہ ہر روز پڑھیے, اور جس کی ہم نے بات جو چھیڑی ہوتی ہے جس کے متعلق ہم نے گفتگو کی ہوتی ہے فقط اسی کے متعلق آپ توجہ کیجئے. اب اگر آج ہم نے زبر زیر اور پیش کے متعلق کہا ہے اس کو فقط زبر زیر اور پیش کو دیکھیے آ ای او. اور ایک یہاں پہ ایک اور بات کہہ دوں کہ جو حرکت ہوتی ہے دو ہوتی ہیں, ایک چھوٹی حرکت ہوتی ہے ایک بڑی حرکت ہوتی ہے. آ ای او ایک ہم کہتے ہیں عربی زبان میں مدی, حروف مدی. بعض دفعہ آ ای او جس حرف پہ زبر یا زیر یا پیش ہے اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ایسا حرف کہ جس کے اوپر زبر ہے اس کے بعد اگر الف آ جائے تو اس کو دو برابر کر کے پڑھتے ہیں. یعنی مدی, حروف مدی. مد ویسے بھی اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا, مد کا مطلب کھینچنا تھا, کسی چیز کو کھینچنا اس کا مطلب ہوتا ہے. حروف مدی ایسے حروف ہیں کہ جن کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. آ ای او کو دو برابر کر کے پڑھا جاتا ہے. ایک ایسا حرف جس کے اوپر زبر ہے بعد میں الف آ جائے اس کو دو برابر آ کر کے پڑھا جائے گا, آ. اسی طریقے سے ایسا حرف کہ جس کے نیچے زیر ہے اس کے بعد اگر یا آ جائے لیکن یا ساکن ہو, یا کے اوپر حالت سکون ہو, اس کے اوپر اگر جزم ہو اس کو بھی دو برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ای بی بازیر یا بی, حالانکہ اگر جب یا نہیں تھی تو بازیر بی ہم نے پڑھا تھا, لیکن جب اس کے بعد یا ساکن آ گئی تو بی تھوڑا کھینچ کے پڑھا جاتا. اور اسی طریقے سے حرف پیش والا جو حرف ہے اس کے اوپر ایک حرف کے اوپر اگر جب پیش ہے با پیش بو, اس کو جب ہم کھینچ کے پڑھیں گے. ایسا حرف جس کے مثلا با ہے, با کے اوپر اگر پیش ہے اس کے بعد اگر حرف واو آ گیا اور ساکن ہو اس کے اوپر جزم ہو, با پیش واو بو کر کے پڑھیں گے. اسی کو دو برابر کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ ایک نقطہ کہنا چاہوں گا کہ اردو زبان میں اور عربی زبان میں یہی فرق ہے کہ ہم جب اردو زبان میں کسی کا تلفظ کرتے ہیں زبر زیر پیش والے حرف کو تلفظ کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر مدی آ جائے, الف یا واو آ جائے جیسے میں نے بیان کیا ہے, وہاں کو صدا چینج کر دیتے ہیں. جی تو استاد اگر آپ یہاں پہ اجازت دیں تو یہاں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کوئی موجود ہیں, پہلے ان کو لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام سر, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. جی کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام؟ جی الحمدللہ, اللہ پاک کا شکر ہے, بہت ہی اچھا پروگرام ہے. جی تو اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں, کسی طرح کوئی پیشنیاد یعنی کوئی سجیشن؟ جی میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جی سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے, کون سا ورد کرنا چاہیے یا کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ جی
بہت اچھا سوال ہے جی، شکریہ آپ کا. اور استاد جی سوال تو بہت اچھا کیا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا مقصود ہو تو کون سے سورے کی تلاوت کی جائے؟ بہت خوشی ہوئی ہے کہ یقیناً جس شخص نے یہ سوال کیا ہے یقیناً وہ پیغمبر کے اس زیارت کے قریب ہی ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے. یعنی دور اتنا نہیں ہوں گے، جب ان کے دل میں پیغمبر کی محبت ہے یقیناً وہ نزدیکی ہوں گے. یہ کہاں سے کال کیا ہے آپ لوگوں نے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ تقریباً 12-15 سال ہو گئے ہیں. کبھی کوئی پڑھائی کرتا ہوں، کبھی کوئی ورد کرتا ہوں، کبھی کوئی سورت پڑھتا ہوں، جیسا کوئی بتاتا ہے ویسا ہی. لیکن میرے کو شوق ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں. جی انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. اس کے لیے ہم بتلائیں گے آپ کو. اور لیکن اس سے پہلے آئیے ہم آپ کو ایک چیز بتلا دیتے ہیں کہ مثلا خود قرآن مجید کی تلاوت آپ دل سے کریں سورہ محمد اور سورہ فتح. سورہ فتح کی تلاوت آپ کیا کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، لیکن دل میں ایمان رکھیے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ویسے آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں سعودی عرب سکاکا سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ اگر سعودی عرب سے بول رہے ہیں تو یقیناً وہاں پہ آپ موجود ہیں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا جیسے انہوں نے فرمایا سورہ مبارکہ محمد اور سورہ مبارکہ فاتح تلاوت کیجیے. اور دوسرے جس سورہ کو آپ تلاوت کریں گے وہاں پہ ایک ایسے پاک اور مقدس جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ جس سورہ کی بھی آپ تلاوت کریں گے وہاں اس کا ثواب بیشتر ہوگا. اور ہمیں بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس کے علاوہ بھی دعاؤں کی کتابیں بہت سی موجود ہیں، آپ ان کی طرف مراجعہ کیجیے تو انشاءاللہ مفاتیح الجنان ہے، دوسری کتابیں دعاؤں کی کتابیں ہیں، تو پیغمبر کی زیارت ہے اس میں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. استاد یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. جی ناظرین تو مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ، پھر حاضر ہوتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. جی ناظرین قاری عبد الباسط کی آواز میں آپ سورہ فجر کی تلاوت فرما رہے تھے. تو آئیے اپنے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں، دوسرا حصہ جس میں آپ ہی میں سے کچھ افراد نے ہماری سائٹ پر لاگ ان کیا، اپنا نام اندراج کرایا. تو آئیے اب ان کے پاس چلتے ہیں. ہندوستان سے ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے لیکن ان سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے. اس کے بعد اب ہم پاکستان سے ایک میرے خیال سے 8 سالہ بچہ ہے کہ جس نے 20 پارے اس کو حفظ ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی آپ کا نام؟ قائم رضا. ماشاءاللہ کیا بتلایا آپ نے؟ قائم رضا. جی قائم رضا، بہت اچھا نام ہے آپ کا. تو آپ کو کتنے پارے حفظ ہیں؟ کتنے پارے حفظ ہیں آپ کو؟ جی آپ ہاں کتنے جز حفظ کیے ہیں آپ نے؟ اچھا ظاہراً آواز ان کو جی آواز جی. تو آپ نے کتنے جز حفظ کیے ہیں بیٹا؟ 2 پارے حفظ کیے. جی ماشاءاللہ صحیح بہت اچھا ہے. تو آج جو ہم نے تلاوت کے لیے سورہ چنا ہے وہ سورہ فجر ہے. بسم اللہ آپ پڑھیں بیٹا اور ہم سن رہے ہیں. سورہ فجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بآد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه ربهم فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانه أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه كلا بل يكرمون اليتيم. بیٹا
اتنا ہی سورہ کافی ہے. وہ آپ لائن پر بنے رہیں اور استاد آپ کو کوئی نقطہ بیان کرنا چاہیں گے. استاد بہت اچھا واقعہ تلاوت کی ہے اور مثلا 8 سال کے سن میں اتنا اچھا قرآن پڑھنا واقعا کمال ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ قائم صاحب بہت خوشی ہوئی ہے, بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کتنا 8 سال بتایا ہے؟ جی 8 سال بہت کم ایج ہے اور 2 پارے حفظ بھی ہیں. بیٹا کون سے پارے حفظ کیے ہوئے ہیں؟ کہاں سے قرآن حفظ کیا ہوا ہے؟ کون سا پارا حفظ کیا ہوا ہے؟ کون سا جز حفظ کیا ہوا ہے؟ دوبارہ بولیں. کون سے سورہ کو حفظ کیا ہوا ہے آپ نے؟ کون سے سورہ حفظ کیے ہوئے ہیں؟ سورہ فجر حفظ کی ہوئی ہے. جی یعنی جزء آخری سپارہ بھی آخری سپارہ اور شروع سے بھی کچھ سپارے حفظ ہیں. جی بہت اچھا پڑھا ہے. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. روانگی بہت اچھی ہے, بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ فجر آپ نے حفظ کیا ہوا ہے, اسی لیے میرے خیال میں سپیڈ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور بیٹا یہ فقط حفظ میں یہ ایسے پڑھ سکتے ہیں یا ویسے بھی دیکھ کے بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھ کے بھی میرے خیال سے دیکھ کے کوئی اور سورہ اگر انتخاب کیا جائے تو آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھا ہے, آپ کی روانگی بہت اچھی ہے. خدا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کے والدین کو خداوند متعال عمر طولانی عطا فرمائے جنہوں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ 8 سال کا بچہ جو ہے اتنا اچھی روانگی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے. بہت اچھا پڑھا. کوئی خاص نقطہ نہیں ہے جس کے حوالے سے قائم صاحب کو جو ہے وہ بیان کیا جائے کہ کہاں سے انہوں نے غلط کیا ہے یا کہاں سے صحیح پڑھا. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. بہت اچھا پڑھا ہے بیٹا آپ نے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اسی طرح اضافہ فرمائے. اپنے والدین کو ہمارا سلام بولیے گا. اب خدا حافظی کرتے ہیں آپ سے یہاں سے, اور چاہے تو آپ ہمارے پروگرام کو اسی طرح سے مستقل سن سکتے ہیں. تو جی استاد, اس کے بعد آپ ذکر فرما رہے تھے کچھ حرکات کے بارے میں, تو اس میں اگر کوئی نقطہ رہ گیا ہو تو اس کو بیان فرمائیں. جی حرکات کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ میں تاکید کر رہا ہوں کہ اپنے لہجے کو ہم کوشش کریں کہ چینج کرنے کی, کہ جو ہمارا اردو لہجہ ہے اس کو عربی میں بدلنے کی. آ اے او کو چھوڑ کے آ ای او کی طرف جاتے ہیں, اور جو حروف مدی ہیں واو الف اور یا کو ہم نے بیان کیا ہے. ہر جگہ پہ واو الف اور یا جو ہے وہ مدی نہیں ہوتے, بلکہ ضروری ہے واو اور یا کے لیے ساکن ہونا. اور الف تو ویسے بھی ہوتا ہی ایسے ہے, یعنی ساکن اس کو تو کہہ نہیں سکتے, اگر ساکن کہیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا. اور ان سے پہلے شرائط ہے کہ زبر اور زیر اور پیش والا حرف آنا چاہیے, اور کوشش کی جائے کہ اس کو موٹا کر کے نہ پڑھا جائے. ہم اردو زبان میں موٹا کر کے پڑھتے ہیں لیکن عربی زبان میں موٹا کر کے نہیں پڑھا جاتا. جیسے کہ سورہ مبارکہ فاجر میں ہم نے ابھی سنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ایک اسی آیا میں اگر ہمارے ناظرین توجہ کریں, یہ جو ہم نے نقطہ بیان کیا ہے کہ جو حروف مدی ہیں زبر زیر اور پیش والے حروف کے بعد واو الف اور یا اگر آ جائے تو وہ یہی یہاں پہ ہی حروف مدی ایک چھوٹی سی ایک آیا میں آ رہے ہیں. یقول, بعض دفعہ ہمارے لوگ جو ہے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ یقول, یہاں پہ دیکھیں واو آ رہی ہے, قاف کے بعد واو آ رہی ہے, یہاں پہ پیش ہے, پیش والے حرف کے بعد واو آ رہی ہے. یقول, لام کے اوپر فقط پیش ہے, وہ ایک حرکت ہے, لیکن اس سے پہلے حرف قاف ہے کہ بعد اس میں واو آ گئی, اس کو 2 برابر پڑھیں گے. لام کی حرکت کو 1 برابر پڑھیں گے. قبل معذرت کے ساتھ آپ کی بات روک کر میں ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جن لوگوں نے ثبت نام کیا تھا ہماری سائٹ پر, ہم ان کو یہاں سے فون لگا رہے ہیں لیکن بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, تو لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ وہ ادھر ہی سے ہمیں فون کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. ادھر سے آج کچھ پرابلم چل رہی ہے. جی استاد. جی تو یہاں پہ یقولو یا لیتنی, یقول کو قاف کو لمبا کر کے پڑھیں گے, 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے. یقولو, اگر اس قاف کے بعد واو نہ ہوتی تو ہم کیا پڑھتے؟ یقولو, جلدی سے گزر جاتے, یعنی ایک حرکت پڑھتے, لیکن چونکہ اس کے بعد واو ہے یقولو. اس کے بعد یا حرف یا کے بعد الف آ رہا ہے. یا کے بعد اگر یا کے اوپر اگر فقط زبر ہوتی اس کے بعد الف نہ ہوتا تو ہم اس کو یقول یا لیتنی پڑھتے, یا لیتنی. لیکن چونکہ یا کے بعد الف آ رہا ہے, ہم نے کہا کہ یہ مدی بن جائے گا, اس کو 2 برابر کر کے پڑھیں گے یقول یا لیتنی. اور اسی طرح لیتنی جلدی سے نہیں گزر جائیں گے, بلکہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یعنی دیکھیے تینوں حروف مدی ایک اس آیا میں جمع ہو گئے, زبر زیر اور پیش آ ای او کی صدا کے ساتھ. اور جب ہم حروف مدی کی طرف جاتے اسی کو 2 برابر کر کے پڑھیں گے آ ای او, یعنی آ اے او کو ہم نے
چھوڑنا ہوگا، چونکہ ہمارا لہجہ اردو کا بن چکا ہے. اور یہ بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لہجے کو چینج کرنا، تبدیل کرنا دوسرے لہجے میں تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. اگر کوشش کی جائے، جتنی ہم پریکٹس کریں گے اتنا. دیکھیں ایک مثال کے ساتھ میں واضح کروں، ایک بچہ ہوتا ہے نا، جب اپنے کسی اسکول میں بھیجتے ہیں بچے کو، ابتدا ہی سے ہم کیا کرتے ہیں، مثلا جب پہلی کلاس میں جاتا ہے وہاں پہ ریاضی شروع ہو جاتی ہے. ریاضی شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا پڑھاتے ہیں، 1 جمع 1 کتنا ہو گیا، 2 ہو گیا. 2 جمع 2 کتنا ہو گیا، 4 ہو گیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب مثلا بچہ ہے، ابتدائی کلاسیں اس کی چل رہی ہیں، 4 جمع 4 بتائیں گے تو وہ حساب کرنا شروع ہو جائے گا، 4 جمع 4 کتنا بنے گا. لیکن بچہ اتنا پریکٹس کرتا ہے کہ جب وہ 4-5 کلاسیں پڑھ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر پوچھیں اس سے کہ مثلا 40 اور 40 کتنا ہوتا ہے، فوراً بتا دے گا 80 ہوتا ہے. کیوں ایسا اس کے ذہن میں فوراً اتنا آ گیا ہے؟ جب وہ 4 جمع 4 نہیں بیان کر سکتا تھا کہ کتنا ہے، وہ حساب کے چکر میں لگ گیا تھا کہ 4 کو 4 میں جمع کریں تو کتنا بنے گا. لیکن ادھر جب 40 اور 40 بیان کیا ہے، فوراً اس نے بیان کر دیا کہ 80 ہوتا ہے. یہ فرق یہی ہے کہ چونکہ ابتدا میں اس کی پریکٹس نہیں تھی، اس کے ذہن میں فقط ایک خاکہ بیان کیا گیا تھا، خالی ذہن تھا. جمع کرتے ہیں، 2 چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو اتنی بنتی ہیں، لیکن وہ جمع کے چکر میں لگا رہتا تھا. لیکن اس نے اتنی پریکٹس کی ہے کہ جتنا بھی پوچھیں اتنا وہ فوراً اس کو جمع کر کے بغیر کسی سوچے یکدم جو ہے وہ بیان کر دے گا کہ اتنا جمع اتنا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں میں مشکل یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، ہماری پریکٹس نہیں ہوتی ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ اتنی اس قرآن کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. ہم کوشش کریں کہ سب سے پہلے قرآن کو، چونکہ ہمارا انسان کے مقصد تخلیقی یہی ہے، انسان کی ہدایت کا راستہ ہی یہی قرآن اور اہل بیت ہے، جیسے روایات سے ہم استفادہ کرتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ قرآن کو جتنا ہو سکے اتنا اس کی پریکٹس کریں، اتنا اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اور اپنے تمام ناظرین سے ایک اور میں ریکویسٹ کروں گا، آپ کہیں گے کہ بار بار یہ کیسے سفارش ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ضروری ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے. ایک شخص جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، زبر زیر پیش کو جانتا ہے، حروف تہجی کو جانتا ہے، کافی نہیں سمجھے، بلکہ ایک قدم آگے جانے کی کوشش کرے. اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، روحانی جانتا ہے، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تجوید میں قدم رکھے. اور ایک شخص جو ہے تجوید تک قدم رکھ چکا ہے، اس کی تجوید اچھی ہے، اس کو آگے فصیحانی تک جانا چاہیے. فصیحانی تک جو شخص فصیحانی بھی کر سکتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد جو لحن ہے، صوت اور لحن کے جو کلاسیں ہیں یا جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اپنے خاص قواعد ہیں، اس میں انسان کو قدم رکھنا چاہیے. علم ایسا ایک سمندر ہے، اور یہ علم قرآن تو چونکہ تمام جتنے بھی علوم ہیں ان کے لیے یہ مقدمہ ہے. ہم جتنے بھی علوم پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس قرآن سے ہم حاصل کر سکیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو اپنے زندگی کا ہدف اور مقصد اس قرآن کو قرار دینا چاہیے. جی استاد بہت شکریہ، واقعا آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. ایک چیز جو آپ نے ذکر کی ہے کہ حمزہ اور الف، یہ تو اردو میں ہمارے یہاں دونوں چیزیں الگ ہوتی ہیں. مثلا حمزہ تو آخر میں آتا ہے، یا سے پہلے آتا ہے، اور الف شروع ہی میں ذکر کیا جاتا ہے. جبکہ آپ نے بیان فرمایا کہ عربی میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب الف ساکن ہو تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. استاد بہت شکر گزار ہیں آپ کے، واقعا ہم نے بہت استفادہ کیا، اور ناظرین سے بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے اس پروگرام کو بہت انشاءاللہ پسند کیا. وہ استاد اب ہم آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. جی ناظرین، تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا، اور اسی طرح آپ بڑھ چڑھ کر ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ حصہ لیتے رہیں گے. ہمارے ان پروگرامز کو دیکھنے کے لیے یا پھر ہمارے ان پروگرامز کی جتنی بھی آپ تعریف کریں یا پھر مثلا اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز آپ دینا چاہتے ہیں ہمیں، تو آپ ہماری سائٹ پر آ سکتے ہیں، وہاں اپنا نام اندراج کرا سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں حصہ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے، ہمارا جو ایڈریس ہے وہ ہے www.urdu.sahartv.ir. یہاں پر آپ جا کر اپنا نام ثبت کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں جس طرح سے دوسرے ناظرین شامل ہوتے ہیں. تو لہذا اب دیجئے اپنے میزبان علی حیدر اور سحر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے 4 بجے ایران کے مطابق اور ہندوستان میں 5 بجے، پاکستان میں 4:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دنیا ایک بازار کے مثل ہے، اور کچھ لوگ اس دنیا سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی قسمت میں خسارے اور گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. جی ناظرین،
اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں پر ایمان اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہمیں گھاٹا نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو کر اور قرآن مجید کے ہر حرف کو اپنے دل میں بسا لینے کے بعد ہمیں آخرت میں فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہونا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی کچھ یہی ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے پروگرام کا پھر ابتدا کر رہے ہیں اور اپنے درس کی ابتدا کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اپنے استاد حافظ جنت حسین شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر کیے جا رہے پروگرام راہ مبین کے ہمراہ اپنے میزبان علی حیدر کا سلام قبول فرمائیں۔ جی ناظرین، ہم آپ تمام حضرات کا آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور آج 3 رجب المرجب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر ہم امت مسلمہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور معمول کے مطابق اپنے پروگرام کا آغاز پھر حدیث شریف سے کیا جائے۔ امام علی نقی علیہ ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی استاد، ابھی تک جو ہماری گفتگو چلی تھی وہ آداب اور فضائل کے بارے میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا، ہمارے لیے ایکسپلین کیا، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد جب ہمیں آداب پتہ چل گئے ہیں کہ کس طرح سے کس وقت اور کون سے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تو اس کے بعد آپ کون سی چیز کی توصیح کریں گے اور کون سی چیز بتلائیں گے کہ جو طالب علم اور خود قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو افراد الحمدللہ یقیناً ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں وہ ایسی اہمیت کی حامل تھی کہ جو انسان بھی قرآن پڑھنا چاہ رہا اس کے لیے کچھ مقدمات کا ہونا ضروری تھا، اور اس سے پہلے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جب ہم نے قرآن بچپنے سے نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تعزیت اور تسلیت بھی عرض کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں بھی اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جی استاد، ہماری جو اب تک گفتگو چلی ہے وہ آداب اور فضائل قرآن مجید کے بارے میں چلی ہے کہ کس طرح سے اس کی تلاوت کی جائے، کیسے کیا وقت ہونا چاہیے، آداب کیا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اس بات کے بعد جو دوسری باتیں اور عظیم اور اہم باتیں ہیں ان کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آئیے ایک مختصر وقفے کے بعد ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا